السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں ڈارک رف ساگا سیزن 3 پارٹ 13 بائی وہیبہ فاطمہ۔ وہ رواحہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ دھیان کے پردے پر بس 2 سبز آنکھیں لہرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ سبز راکشس پھر غائب تھا اور وہ اساوری شاہ ہی کیا جس کی جان کو سکون آ جائے۔ کھانا تیار ہو چکا تو رواحہ کی جانب مڑی۔ مما، مجھے اپنا موبائل تو دے، مجھے احان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی، میرے کمرے میں پڑا ہے، لے لو۔ رواحہ کے کہنے پر وہ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے رواحہ کے کمرے میں آئی، فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں گئی۔ اپنے حلیے پر نگاہ دوڑائی اور برا سا منہ بنایا۔ ڈریسنگ کھول کر دیکھا تو ایک وائٹ پیروں تک کی فراک جس کے اوپر وائٹ پرل جڑے ہوئے تھے۔ شاندار سے لباس نے نگاہیں خیرہ کی، جلدی سے ڈریس لے کر واش روم گئی اور لباس بدل کر باہر آئی۔ جس مقصد کے لیے فراک پہنی تھی وہ تو پیروں تک تھی، اسی لیے بلیک ٹراؤزر چینج کرنے کی توفیق ہی نہیں کی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، ہلکا سا میک اپ کر کے حسن دو آتشہ کیا، سیاہ بالوں کی آبشار کمر پر پھیلائی، دوپٹہ نماز اسٹائل میں اڑا اور چوری چھپ کے کمرے سے باہر جھانکا۔ راستہ صاف تھا، وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ لاؤنج چپکے سے کراس کر کے پچھلے کوریڈور سے وائٹ پیلس کی پچھلی جانب کے لان میں آ گئی۔ موسم بہت خوبصورت تھا، آسمان پر بادل تھے اور ذرا تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ پچھلے لان میں ایک چھوٹے سے آم کے درخت کے پاس آئی جس کی شاخوں سے موتیوں کا پھول کی شاخیں لپٹی ہوئی تھیں اور موتی کی شاخوں پر کافی سفید رنگ کے پھول لدے پھندے تھے۔ اساوری نے کین کی کرسی درخت کے قریب کھسکائی، دوپٹہ اتار کر کرسی پر رکھ دیا، کرسی پر فرنٹ کیمرہ آن کر کے موبائل سیٹ کیا، خود چہرہ اوپر کر کے درخت کے تنے سے دائیں بائیں جھول کر اسے ہلایا تو موتی کے پھول کی برسات اس کے چہرے پر ہوئی۔ ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی تو دوپٹہ اٹھا کر واپس حجاب اسٹائل میں اوڑھ لیا، پھر موبائل اٹھایا، ویڈیو سلو موشن میں سیٹ کر کے اس کے اوپر گانا سیٹ کر دیا۔ کوئی پنجابی سانگ اس پر سیٹ کر کے وہیں پڑی کرسی پر نیم دراز ہو کر اس کا نمبر دیکھا جو آن لائن شو ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک شرمگی مگر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ فوراً ویڈیو سینڈ کر دی، کچھ دیر تک اسکرول ہوئی اور ویڈیو سین کی گئی۔ دوسری طرف احان ٹھیک ماہر خان کے سامنے ٹیبل کے گرد بیٹھا لیپ ٹاپ میں USB ڈرائیو لگا کر اسے فائل کے متعلق ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ ارشن بھی موجود تھا۔ فائل کے کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کیے جا رہے تھے جو بالکل تیار ہو چکی تھی۔ میٹنگ برخاست ہوئی۔ ارشن اور ماہر خان اٹھنے ہی والے تھے جب ماہر خان کے پاس پڑا احان کا فون واٹس ایپ میسج ٹون رنگ ہوا۔ ماہر خان نے دیکھا تو موم لکھا ہوا تھا۔ ماہر خان کو فکر لاحق ہوئی کہ رواحہ نے کیوں اس وقت میسج کیا ہوگا، سب خیریت تو ہوگی نا، اسی چکر میں اس نے میسج آن کر لیا تھا۔ 1-2 سیکنڈ پلے کر کے ماہر خان نے ویڈیو فوراً بیک کی تھی۔ احان نے اپنے ڈیڈ کو آج پہلی مرتبہ گڑبڑاتے دیکھا تھا۔ بہت گھامڑ اور الو کے پٹھے ہو، اپنی بیوی کو اب ایک عدد موبائل لے دو تاکہ کوئی دوسرا اپنی بیوی کا میسج سمجھ کر کسی کا پرسنل میسج اوپن نہ کر لے۔ ماہر خان نے کہتے ہوئے موبائل اس کی جانب بڑھایا تو احان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ اس نے تیزی سے موبائل ماہر خان کے ہاتھوں سے لیا اور ایئرپوڈز کان سے لگا کر ویڈیو پلے کی۔ یہ اساوری شاہ کا میسج وہ اسپیکر پر ڈال کر اب سننے کا کبھی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ احان نے ایک سر سی آہ بھری، اساوری شاہ کے معاملے میں اس کے ستارے جانے کیوں گردش میں رہتے تھے کہ ہر مرتبہ عجیب خفت اٹھانی پڑتی تھی۔ اب بھی وہ ماہر خان کی دھیمی چھیڑتی مسکراہٹ دیکھ جھیپ گیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر جانے لگے جب وہ سینئر گرین مانسٹر واپس مڑا۔ ویسے سانگ اور ڈریس کے معاملے میں میری بہو کی چوائس کا سینس بہت اچھا ہے، مگر اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے کے معاملے میں وہ کافی نان سینس نکلی، بول کر ماہر خان نے دانتوں تلے لب دبایا۔ ڈیڈ! احان چلایا۔ ماہر خان آنکھ ونک کرتا ارشن کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ احان کا بس نہیں چلا فون میں سے گھس کر اس پاگل خپتی لڑکی کے ہوش اپنے طریقے سے ٹھکانے لگا دے۔ اب جب کہ سب جا چکے تھے تو تسلی سے ویڈیو پھر سے پلے کی۔ ہوش اڑاتا سا منظر تھا، دوپٹے کے بغیر کندن بدن کے تمام قیامت خیز نشیب و فراز دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ زلفیں ہوا کے سنگ اٹکھیلیاں کرتی دل کو گدگدا گئی اور کتاب چہرے پر گرتے ہوئے پھول دل کی دھڑکنوں کو عجیب سا تال بخش گئے۔ اس قدر خوبصورت نظارہ تھا کہ لب خود بخود مسکرا دیے تھے۔
मगर अभी अभी जो खफ्त उठाई थी उसका बदला भी तो सूद समेत वापस लेना था। तभी जल्दी से एक वीडियो क्लिप डाउनलोड की और असावरी शाह जो दीदा दिल फर्श राह पर बिछाए उसके मैसेज की मुंतजिर ऑनलाइन थी, फौरन सेंड कर दी। असावरी जो दांतों तले लब दबाए ऑनलाइन उसकी तारीफ भरे तो लफ्ज़ों की या किसी ज़ुबानी जुमले की मुंतजिर थी। वीडियो क्लिप रिसीव होने पर खिल उठी, मगर फिर उसका तमाम जोश व खरोश और जज्बात पानी में उठने वाले झाग की तरह बैठते चला गया और वो पूरी तरह ठंडी पड़कर फ़ोन को बेयकीनी से घूरने लगी। जब स्क्रीन पर पाकिस्तान के लीजेंड अदाकार मरहूम मोइन अख्तर फरमा रहे थे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, अल्लाह माफ करे, रहन दो, बड़े मनूस लग रहे हो। असावरी शाह का मुंह गुस्से से बल खाकर रह गई। अगर वो राक्षस सामने होता तो इस वक्त बिना उसकी परवाह किए उसकी दस्त गिरेबा होती, उसके बाल तो फाड़ ही देती। तभी कूटने पीटने वाले गुस्सीले से स्टिकर्स उसे सेंड किए। आहा ने स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराया, मतलब तीर ठीक निशाने पर लगा था। उसने फिर मैसेज टाइप किया। असावरी जो समझ रही थी अब वो कोई ढंग का मैसेज करेगा, स्क्रीन पर जगमगाया। ये भी सही है कि वीडियो बनाने के चक्कर में दरख्त से वल्गैरिटी करे जाओ। असावरी शाह जल भुनकर कबाब हुई थी। हिसाब तो उसे भी अच्छे से बेबाक करना आता था। तभी फौरन टाइप किया, अब क्या करूं, और किसी से तो करने से रही, दरख्त ही मिला था, आप आ जाए तो आपसे कर लेती हूँ, वल्गैरिटी। इसका रिप्लाई पढ़कर आहान का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो बेबाक तो थी, मगर इस कदर। आहान ने फिर तीली लगाई। उस दिन क्या हुआ था फिर? अभी तो सांसें कैद की थी तो तुम्हारा दम निकल गया। अगर वल्गैरिटी पर उतर आता तो। मैसेज पढ़कर सावरी की हथेलियां पसीने से शराबोर हुई थी, मगर असली डिटाई ऊद कर आई। वो दरअसल उस दिन मुझे प्रैक्टिस नहीं थी ना, अब हो गई है तो कर ही लूंगी कुछ ना कुछ। आहान मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। जानता था मोहतरमा कोई ढीठ वाकई हुई है जो यूं बढ़ के मार रही है, अभी सामने आ जाए तो दम निकल जाएगा। तभी टाइप किया, बस है शौक मोहतरमा, खिदमत का मौका तो दे, 100% गारंटी है कि मायूस नहीं होंगी। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं अभी आपकी खिदमत में पेश हो जाता हूँ, फिर जितनी चाहे कर लीजिएगा, वल्गैरिटी। असावरी ने पढ़कर लंबा सा सांस भरा और फौरन ऑफलाइन हो गई। आहान गहरा मुस्कुराया, जानता जो था सामने वाली में बस इतना ही दम कम है। इधर असावरी बौखला कर अंदर भागी और अपने कमरे में ही आकर सांस लिया था, बल्कि दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके बेड पर ढह गई और गहरे गहरे सांस भरने लगी। पंगा तो ले लिया था, मगर वो अच्छे से जानती थी कि इस हरे राक्षस से उलझने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। तभी अपना माथा पीटा कि जाने क्यों ऐसे खराफाती कामों में अपनी जान झोंकती है। दूसरी तरफ दिया अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। अभी अभी फोन पर जो बाबा ने उसे कहा था उसके लिए वो करना पुलसिरात पर चलने के मुतरादिफ था। दिया के पास मोबाइल फोन था। ये बात व्हाइट पैलेस में अब तक कोई नहीं जानता था। जब उसे पहली दफा हुजरे से निकालने की कोशिश की गई थी तब खान शमशान खैल ने अम्मा हाजन के जरिए उसे इंसानी हाथ की बड़ी उंगली जितनी लंबाई वाला मोबाइल फ़ोन दिया था, जिसका सिस्टम इस कदर हसास था कि उसे ट्रेस बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। तब अम्मा हाजन ने मोबाइल उसे उसके अंडर ड्रेस में खुफिया तरीके से छुपाने को बोला था, और उसने ऐसा ही किया था। जब से वो यहाँ आई थी अम्मा हाजन से मुकम्मल राब्ते में थी। वो जब से यहाँ आई थी जिन हकायक का सामना किया था, जो हकीकतें उस पर आश्कार हुई थी, वो बुरी तरह उलझ गई थी। मगर अब सब साफ साफ दिखाई और सुनाई देने लगा। तभी वो बेमहज शख्स खून बनकर रगों में उसके उतरने लगा। वो बदल गई थी, हकीकत अपनी आंखों से देखकर उसे तस्लीम कर चुकी थी। इसीलिए उसने साफ साफ महाजन को बता दिया था कि अब वो वापस कभी नहीं लौटेगी। इस पर खान शमशान खैल के सीने पर सांप लौट गए थे। तभी वो कई दिन से उसे धमका रहा था। अर्शन की करंट लोकेशन की तस्वीरें भेज भेज कर ये बोला जा रहा था वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। अब भी अभी फ़ोन पर मैसेज रिंग हुई तो वो खौफ से सफ़ेद पड़ गई। कमरा लॉक था। फ़ोन निकाल कर देखा तो अर्शन की आज की तस्वीर थी, साथ एक जानलेवा धमकी भी। वो फूट फूट कर रो दी। फ़ोन पर खान शमशेन खैल का नंबर जगमगाने लगा तो उसने उकता कर फ़ोन यसकर के कान को लगाया। हम आपको और अपनी हकीकत अच्छी से जान चुके हैं बाबा।
اور اسے تسلیم بھی کر چکے ہیں، اب واپس کبھی نہیں لوٹیں گے۔ آخر یہ بات اب تسلیم کر کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے ساری زندگی ہمیں اپنے مکر و فریب کے جال میں پھانس کر رکھا، ہمیں جھوٹی کفر و بدعت کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا۔ ہم کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، نہ آپ کے پاس لوٹیں گے۔ وہ چلائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، وہ مرے گا، آج ہی مرے گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو اپنی آزادی چاہتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ میں اس وکیل کی جان بھی چھوڑ دوں، تو ابھی کے ابھی اس کے کمرے میں جاؤ، ایک نیلے رنگ کی فائل ہوگی، اس کے تمام صفحات کی تصویریں بنا کر مجھے بھیج دو، تو میں تمہاری اور تمہارے وکیل کی جان چھوڑ دوں گا، پھر کبھی تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ہم یہ غداری کبھی نہیں کریں گے اب اپنوں سے۔ وہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی، تو میں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہ دیکھو، وہ میرے شوٹر کے نشانے پر ہے، وہ فائل لے کر اس پیلس سے نکلے گا اور مارا جائے گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ چلائی۔ یہ پہلا اور آخری کام کر دو تو پھر کچھ نہیں کروں گا، نہیں تو آج تمہارے اس وکیل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بس یہ ایک کام کر دو، تم نے اتنا وقت ہمارے ساتھ ہماری بیٹی بن کر گزارا ہے، تو اس کے صدقے ہی صحیح، اس کے بعد میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ خان شمشان خیل نے خباثت سے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ دیا تذبذب کا شکار تھی۔ تمہاری اماں حاجن کی قسم، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں۔ دیا نے اکتا کر آریا پار کرنے کا سوچا اور دبے قدموں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھولنا کون سا مشکل تھا، اسی کے ہی نام کا تو پاسورڈ تھا، جسے وہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف ارشن اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر اندر داخل ہو کر حیران ہوا تھا کہ وہ بیڈ کے سائڈ ڈرار کے پاس پیروں تک کے فیروزی لباس میں کھڑی اسے اچانک اندر آتا دیکھ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے چھپائے۔ کل کورٹ کی ہیئرنگ تھی اور وہ اپنے کمرے کی سائڈ ڈرار میں رکھی فائل لینے بیسمنٹ سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس فائل میں سارے ثبوت اور رپورٹس تھی جسے اس کے ڈیڈ مہابیر نے اسے سنبھالنے کے لیے کہا تھا۔ بڑی محنت کے بعد حشمت راؤ اور مہارانی کے خلاف FIR کٹوا کر ان پر کیس کیا گیا تھا۔ کل ایک ہی پیشی اور تمام ثبوت دیے جانے پر وہ شیطان عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ وہ اب اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ خواہشیں مر چکی، کوئی طلب باقی نہیں، تم بھلے راہ میں اب پھول لیے بیٹھی رہو۔ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس سے چند قدم دور آ کر رکا تھا۔ ارشن نے نوٹ کیا اس کی آنکھیں سرخ پڑی ہوئی تھیں، مطلب وہ روئی تھی شاید۔ دیا نے ایک نظر اس کی سرد سپاٹ نگاہوں میں دیکھا اور نگاہیں جھکا لی۔ ان نگاہوں میں جن میں ایک جنون اور لو دیتی عجیب بے کل سی وارفتگی دکھائی دیتی تھی، اب ان میں یہ جنون، یہ اجنبیت تھی کہ دیا کے دل میں ایک ہوک سے اٹھی تھی۔ میں نے پوچھا دیا، کیا کر رہی تھی تم یہاں اور اپنے ہاتھوں میں کیا چھپایا ہے؟ ارشن نے اب کی بار درشتگی سے پوچھا تھا۔ دیا کا دل اب خوف کے مارے کانوں میں بجنے لگا تھا، بس نگاہیں جھکا کر اپنے لب کاٹے گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ڈیمٹ، اب بولو گی کہ نہیں؟ ہاتھ دکھاؤ اپنے، وہ دہاڑا۔ دیا اچھل کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ بڑی پاک ہستی ہو نا تم، مجھ جیسے گنہگار نے چھو لیا تو کہیں میری ناپاکی تمہارے وجود کو نہ لگ جائے، اسی لیے اب اس سے پہلے میں دست درازی کروں سیدھی طرح ہاتھ آگے بڑھا دو۔ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور غصے سے ہرایا۔ دیا نے آنسوؤں سے بھری شکوہ کناں نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خود تو اس کی ایک بات اپنے دل سے لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور وہ اسے ہر موقع پر سنا کر جی جان سے جلانے سے باز نہیں آتا تھا۔ اب وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ کر لے جو کرنا ہے، میں نہیں دکھانے والی ہاتھ۔ ارشن نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر چیل کی طرح جھپٹ کر اس کا ہاتھ اپنے آگے بڑھایا، جس میں سے ایک سفید کلر کا حجاب تھا۔ اس چھینا جھپٹی میں دیا نے فیروزی ریشمی دوپٹہ جس کا حجاب باندھا ہوا تھا وہ یک دم کھل کر ارشن کے پیروں میں گرا تھا۔ خوشبوؤں کا ریلا تھا جو ارشن کی نس نس میں اترا۔ وہ اسے چھو کر دم بخود پتھر کا ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ اس مخملی وجود کو یوں بے پردہ بے حجاب دیکھا تھا تو ہوش اڑا بیٹھا تھا شاید۔ دیا اس تمام صورتحال سے بری طرح گھبرائی تھی۔ ہم اپنا حجاب لینے آئے تھے، یہ ادھر ہی رہ گیا تھا۔ لرزتے کپکپاتے مخملی گلابی ہونٹوں سے بمشکل ادا ہوا۔ ارشن بے اختیار ہو چلا تھا، گہرا سانس بھرا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ لے لیا، اب فوراً جاؤ یہاں سے۔ اس کے بالکل قریب وہ ہرایا۔
دار چینی کی خوشبو سے بھرپور سلگتی سانسیں دیا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ ہمیں کچھ کہنا تھا آپ سے۔ وہ ہنوز اپنی جگہ پر کھڑی تھی، نہ دوپٹہ اٹھانے کی توفیق کی، نہ ہی ہاتھ میں پکڑا حجاب اوڑھنے کی زحمت۔ ارشد نے تیش و اشتعال میں اپنی مٹھیاں غصے سے بھیجی، تب ایک مرتبہ پھر اس کی جانب جارحانہ تیور لیے بڑھا اور اس کے گھنے سنہرے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی گردن سے مٹھی میں دبوچی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ ہاں، مجھے ایک ہی مرتبہ بتا دو۔ وہ بے بسی سے گھرایا۔ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، آہ لرزتے ہوئے کہتے اس نے سسکی سی بھری۔ سبز آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر ارشد کے ہاتھ پر گرا۔ ارشد اسے محسوس کرنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا۔ کاش وہ اس سے بول سکتا، کاش کہ اس سے اس کی معافی نہیں، وہ خود چاہیے تھی۔ اس کے احساسات، جذبات مردہ ہو چلے تھے۔ وہ اسے چھوئے اور اس کے ہر احساس کو زندگی بخشے، انہیں جگہ دے۔ عجیب سی بے قراری تھی، رگوں پہ میں عجیب سی تڑپ جاگی تھی۔ تشنہ لبی نے روح میں شعلے سے بھڑکا دیے تو وہ بے حد بے چین ہو کر ان مخمل سے نرم لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے پہلو سے لپٹا اور ارشد نے پوری شدت سے اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ دیا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی۔ وہ جو بڑی پاک ہستی 7 پردوں میں چھپی پھرتی تھی، آج جب محرم دل اور محرم روح نے قریب آ کر چھوا تو رگ و جاں میں ایک بے چینی کی بجائے الٹا سرور سا دوڑ گیا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس نے اس بے قرار قلب میں یہ سلگتا لمس پاتے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی، نہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے یہی بات ارشد کو مزید تقویت بخشتی، اس کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی۔ دیا کی سانس سینے میں الجھنے لگی، تبھی اس نے اس کی شرٹ کھینچی تھی۔ ارشد اپنے ہوش حواس میں واپس لوٹا تھا، تبھی بہت اچانک اسے خود سے دور کر کے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ٹوٹے کانچ کی طرح بیڈ پر بکھری تھی۔ ارشد نے اپنے بال مٹھیوں میں بھرے۔ اس بے قراری اور بے اختیاری بھرے عمل کے لیے آج اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تبھی ایک نگاہ اس ہوش ربا وجود پر ڈالی اور فائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیا شیٹ مٹھیوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس بھرتی اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سفید حجاب میں لپٹا فون نکالا۔ ہم غلط نہیں کر رہے، یہ آخری کام اور ہر مصیبت سے نجات۔ اس نے نم آنکھوں سے موبائل کی جانب دیکھا اور کھینچی گئی ساری تصاویر سینڈ کر دی۔ یہ کام کر کے ایک مرتبہ پھر نڈھال سی تکیہ اٹھا کر اس میں منہ دے لیا۔ ابھی ابھی جو وہ اسے چھو کر معتبر کر کے گیا تھا، وہ کانوں تک سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا جنون، اس کی دیوانگی ناقابل فراموش تھی، ناقابل برداشت تھی۔ اتنا تو وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ اپنے اوپر چاہے ناریل کی طرح پتھر نما سخت خول چڑھا لے، مگر اندر سے آج بھی اس کے لیے اتنا ہی نرم تھا جتنا کہ بچپن سے۔ تبھی اس کے سامنے نکاح نامے کا بول کر کوڑا کاغذ پھاڑ کر پھینکا تھا۔ بعد میں اس نے وہ کاغذ سمیٹ کر ایک ایک کر کے کھول کر دیکھا تھا، وہ خالی کاغذ تھے۔ وہ اس کی طرف سے اتنا بے حس کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی قیمتی متاع سے منسوب وہ کاغذ، جسے چوم چاٹ کر برسوں سینے سے لگا کر رکھا، یوں سیکنڈز میں پھاڑ کر پھینکنے کی جرأت کر لیتا۔ دوسری طرف امن اپنے کیبن میں تھا۔ اس کے خاص آدمیوں نے بہت ارجنٹ سے ہاسپٹل کی بیسمنٹ میں بلایا تھا۔ وہ بیسمنٹ ہی جانا چاہتا تھا، مگر ایک ایمرجنسی کیس کے سلسلے میں ڈاکٹر عالم نے اسے کیبن میں بلا لیا۔ وہ ڈاکٹر عالم کو پیشنٹ کے متعلق ضروری ہدایات دیتا اپنے کیبن سے نکلنا ہی چاہتا تھا جب موبائل فون پر میسج آیا۔ سرسری سی نگاہ فون پر ڈالی تو پاشا ابراہیم کا میسج دیکھ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ فوراً میسج کھول کر دیکھا، وہ میسج نہیں تھا، اسے اس کی زندگی کی نوید سنائی گئی تھی۔ اپنے بڑے پاپا کی طرف سے ایک نئی زندگی کی نئی شروعات کی مبارکباد قبول کرو ڈاکٹر، تمہاری جزا نے اپنا فیصلہ واپس لے کر تمہارا ساتھ قبول کر لیا ہے۔ ایک سرشاری سی رگوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ باوضو تو تھا ہی، اسی وقت قبلہ رخ جھک کر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی، لبوں پر دھیمی سی مسکان کھلی تھی۔ ابھی یہ خوشی پوری طرح محسوس بھی نہیں کی تھی کہ دوبارہ ایمرجنسی رنگ ٹون بجی۔ امن کو یاد آیا وہ بیسمنٹ جانے والا تھا۔ موبائل پاکٹ میں رکھتے وہ تیزی سے نکلا تھا۔ پچھلی طرف کے بنے خفیہ کوریڈور سے گزرتے
वो मॉर्ग आया था। मॉर्ग में बने खुफिया कमरे के अंदर वो अपने फिंगरप्रिंट से एक दरवाज़ा खोलता। बहुत पुरस्रार और डरावनी अंधेरे में डूबी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे उतरा। सीढ़ियाँ उतरते वो बुरी तरह चौंका कि उसे निस्वानी सिसकियाँ से सुनाई दी थी। उसकी रगें तन गई थी। वो तेजी से नीचे उतरा। उसके आदमी जो इस लड़की को चेयर पर बिठाए उलझे हुए से उससे दूर खड़े थे, अमन को अब अपने सामने देख अलर्ट हुए। अमन के चेहरे पर सियाह मास्क था। वो करीब आया तो अमन के आदमी ने लड़की से कदरे फासले पर एक चेयर सेट की जिस पर अमन आकर बैठा था। कहो बेटा, क्या बात है, क्या मसला है? अमन ने निगाहें जमीन पर जमाए उससे पूछा। वो सादा से सूट में चादर से मुकम्मल तौर पर खुद को ढांपे हुए थी। सिसकियों से पूरा वजूद हिचकोले ले रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए भाई। कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। सब ने मेरे साथ हुए बर्बरियत और दरिंदगी के वाक़े पर चुप हो जाने को कहा, हत्ता कि मेरे माँ बाप ने भी। मैंने एहतजाज किया तो अब वो मुझे जान से मार देने के दर पर हो गए हैं। मैं जानती हूँ वो अपना जुर्म छुपाने को मुझे सफ़े हस्ती से मिटा डालेंगे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग कर यहाँ आई। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ और मुझे यकीन है वो दरिंदे मेरा पीछा कर रहे होंगे। उसने हिचकियों के दौरान बताया। तफसील से बताओ बेटा, हुआ क्या है? अमन ने बेतासुर लहजे में पूछा। सच्ची कहानी, पंजाब, 2019। मेरा नाम समाया फर्जी नाम है। मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं है। इंतहाई गुर्बत की वजह से वो जिम फरोशी जैसा काम करती है। इसी वजह से सब हमें भी इसी नज़र से देखते हैं। मगर मैं एक घर में काम करके हलाल रिज़्क कमाना और खाना चाहती थी। फिर एक दिन यूँ हुआ, मालिकों के घर चोरी हो गई। चोर सब कुछ ले गए, जाने क्यों मेरा मोबाइल छोड़ गए। इसी बात पर मालिकों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। इतना तो कानून मैं भी जानती हूँ कि एक खातून को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने तक थाने में नहीं रखा जाता, ख्वातीन के साथ जेल भेज दिया जाता है। मगर उन पुलिस वालों ने मुझे थाने में रखा। उस पुलिस स्टेशन में एक खुफिया कमरा बना रखा था। वो उसके आगे बोलते हुए वो जी जान से लरज़ उठी थी। अमन का चेहरा खतरनाक हद तक तन चुका था। वो दरिंदे इंस्पेक्टर से लेकर चौकीदार तक 3 महीने तक रोज मुझे उस कमरे में ले जाते और दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। अमन को लगा उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला गया है। उसने बेयकीनी से अपने आदमियों को देखा जो पहलू बदल रहे थे। ये सब सुनकर अजीब बेचैनी सी हो गई थी। वो अब फूट फूट कर रो रही थी। हर हफ्ते मुझे उनके एक लेडी कांस्टेबल अपने घर ले जाती, जहां मुझे सजा सवार कर फिर उन दरिंदों के लिए तैयार किया जाता, जहां इंस्पेक्टर से भी बड़े ऑफिसर्स इस बहती गंगा में हाथ धोने आते। उस दिन तो मुझे नशा व चीज़ पिलाकर बेहोशी कर दिया जाता था, ताकि मैं उनके चेहरे ही ना पहचान सकूं। ये वो दरिंदे थे जो हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये वो है जो हमारी हिफाजत के लिए है। वो बोलती फूट फूट कर रो रही थी और अमन सद सपाट चेहरा लिए बस एक जानिब देखे गया। फिर उस लड़की के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज अदा हुए कि अमन को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। चलो माना मैं तो एक मशहूर ज़माने ख़राब औरत की बेटी हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे या मेरे ख़ानदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बकौल इस समाज के मैं तो हूँ ही ऐसी, और मेरी माँ मुझे किसी न किसी के साथ ब्याह ही देगी। मगर ज़रा सोचे उन शरीफ घराने की बच्चियों का जो किसी गलत फहमी की ही बिना पर इन दरिंदों के हाथ लगती होंगी, तो उनका तो पूरा ख़ानदान तबाह व बर्बाद करते होंगे ये लोग। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये मुसलमानों की रियासत है, जहाँ मुहाफिज लुटेरे बनकर बैठे हैं। ये मुसलमान तो क्या क्या इंसान कहलाने के भी लायक है? अमन मजीद सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए बस उठकर उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा बेटा। हम इस केस को अदालत तक लेकर जाएंगे। अगर वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद अपने तरीके से इंसाफ कर लूँगा इन लोगों का, अमन ने सुकून से कहा और अपने ख़ास आदमी बाबर की जानिब मुतवज्जा हुआ। बच्ची को इंतहाई सिक्योरिटी में रखा जाए। और अभी अमन बात ही कर रहा था जब बेसमेंट में रेड अलर्ट जारी हुआ। अमन ने फौरन फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। फ़ोन रिसीव किया गया। व्हाट हैपेंड, ये क्या हो रहा है यहाँ? सर, कुछ गैर मुतल्लका गुंडे हॉस्पिटल की जानिब बढ़ रहे हैं। वो जो बच्ची आज हॉस्पिटल आई है शायद वो ट्रेस हो गई है। ये लोग उसी का ही पीछा करते हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आगे क्या ऑर्डर्स हैं आपके? उन्हें इधर बाहर ही मार गिराया जाए? अमन के एक काबिल सिक्योरिटी गार्ड ने तफसील बताई।
بالکل نہیں، باہر ابھی کسی قسم کا مقابلہ کر کے ان کے شیطان باپ دادا کو متوجہ نہیں کرنا، یا انہیں اس بات کا موقع نہیں دینا کہ وہ ہم تک رسائی حاصل کر کے ہمارے بارے میں چھان بین کرے۔ آنے دو اندر، انہیں اندر سے غائب کرنا ہے، اور باہر سے تمام نشان مٹا دینا کہ وہ یہاں تک آئے بھی تھے۔ اوکے سر۔ امن نے فون رکھا اور اپنے موبائل میں دیکھا۔ وہ میرے پیچھے چلے آئے ہوں گے، وہ کچھ بھی کر کے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کریں گے، مجھے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ بابر، بچی کو سیکیور کرو، آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، امن نے بابر کو کہا جو بغور چادر میں لپٹے کمزور لرزتے وجود کے گلابی پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ امن کی آواز اور بری طرح گڑبڑایا اور زاویہ نگاہ بدل لیا۔ امن فوراً اپنے موبائل میں دیکھتے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ لوگ تیزی سے ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ عجیب مچھلی بازار ہے، اسے حیرت ہوئی۔ سمایا بالکل سچ بول رہی تھی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کی سو کالڈ ریاست ہے جہاں محافظ لٹیرے بنے پھر رہے ہیں۔ امن کے کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے، کیا یہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ ارے مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لوگ انسان بھی تھے کہ ہلکاؤ ہوتے کتوں کو کسی نے تھانے میں اکٹھے ایک ساتھ بند کر دیا تھا۔ امن کے قدم اب تیز تر ہو گئے تھے کہ وہ گنڈے ہاسپٹل جانے کی بجائے پچھلی جانب کے بنے اپارٹمنٹس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ معجزہ جو کہ کلاس لے کر ابھی اپارٹمنٹ لوٹی تھی، بے دلی سے اپنے کمرے میں آئی۔ بڑے پاپا لوگ سب جا چکے تھے۔ بڑے پاپا نے کہا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ایک کیس کی ہیئرنگ کے لیے انہیں وائٹ پیلس جانا تھا۔ وہ پھر سے اکیلی ہو گئی تھی، ابھی ڈھنگ سے شال بھی نہ اتاری تھی کہ فون رنگ ہوا۔ ان نون نمبر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، مگر فون یس کر کے کان کو لگا لیا۔ یس کون؟ اس نے پوچھا۔ جزا، امن بات کر رہا ہوں، اپنے روم کو لاک کر لو اور اپنے روم سے بالکل بھی باہر مت نکلنا۔ امن بات کرتا بہت تیزی سے اپارٹمنٹ جزا ٹرسٹ کی پچھلی جانب سے گھوم کر اپارٹمنٹ کی پچھلی طرف سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ معجزہ کی کھکی بن گئی تھی۔ کچھ نہیں، فون مت رکھنا، روم لاک کرو۔ معجزہ نے اس کی ہدایت پر جلدی سے کمرہ لاک کیا، تبھی ڈھیر سارے قدموں کی دھمک اسے سنائی دی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ امن بجلی کی سی رفتار سے پچھلی کھڑکی سے اس کے کمرے میں کودا تھا۔ اپارٹمنٹ میں بیرونی دروازے سے وہ کافی سارے گنڈے اندر آئے تھے اور ان کے جزا کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ جو اپنے کمرے کے بیچوں بیچ ہانک بنی کھڑی تھی، اس کی پشت سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر دوسرا ہونٹوں پر جمائے اس کے ساتھ ڈریسنگ میں گم ہوتا چلا گیا۔ ڈریسنگ میں اب وہ اسی لیے دم ساتھ کر کھڑا تھا، یہ اچانک ہونے والا وہ حملہ تھا جو بالکل غیر متوقع تھا، اور حملہ کرنے والے شاید بالکل بے خبر تھے کہ وہ کن سے الجھ رہے ہیں۔ خوف کے مارے معجزہ کا سارا خون نچڑ کر جیسے چہرے پر آ چکا تھا، کیونکہ برسوں پہلے اس کی آواز کا یوں ہی گلا گھونٹا گیا تھا۔ امن نے اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے اور اس کی آواز کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ بری طرح چھٹپٹائی تھی اور امن کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑے۔ وہ جو باہر کی جانب متوجہ تھا، اچانک اس معصوم سے حملے سے اب دل و جان سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ امن کا دل کانوں میں دھڑکا تھا، ایک تو وہ غداز لب اس کی دسترس میں تھے، دوسرا جو اس کے پہلو سے ہاتھ لپیٹ رکھا تھا۔ امن کی دل کی دھڑکن بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی، ہاتھ پر ناخنوں سے پڑی خراشوں سے میٹھی سی جلن ہوئی، تو جانے کہ وہ اتنی پریشان کن صورتحال میں بھی گہرا مسکرا دیا۔ وہ بری طرح ڈسٹریکٹ ہوا تھا، جو توجہ وہ اسے باہر دینی چاہیے تھی، وہ دل و جان سے اپنے سینے سے لگے اس نازک وجود کی جانب متوجہ تھا۔ ہولے ہولے سما چلتا ہے، بادلوں کا ٹولہ چلتا ہے، صدیوں پرانی ہے یہ کہانی، دیکھو نیا باب چلتا ہے، بجھتا ہوا دیپ جلتا، چاند تارے ہیں جو سارے راہوں میں ہمارے، کہکشاؤں سے بات آئی ہے، برسوں سے تم ہو ہمارے، جی لو یہ سارے پیارے پیارے پل، پی لو یہ خوشیوں کے سارے جل، فضاؤں نے کیے اشارے، ہاں ہوا میں باورا، ہاں ہوا میں باورا۔ امن نے دانتوں تلے لب دبا کر ڈریسنگ کا دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا، وہ لوگ واپس لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ اس نے اس بے جان سے وجود کو ادھر ہی بٹھایا۔ ہے کچھ نہیں ہوگا، جزا تم ادھر ہی بیٹھو گی، باہر بالکل نہیں آؤ گی، سمجھی؟ اب اپنی آنکھیں بند کرو۔ امن نے سرگوشیوں میں اسے سمجھایا، اسے لرزتے کانپتے اچھے بچوں کی طرح اپنی آنکھیں زور سے بھیجی تو امن کے لب ایک مرتبہ پھر مسکرائے تھے۔
مگر وہ یہ بھی تو نہیں چاہتا تھا کہ اب جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ غلطی سے بھی کہیں جزا نہ دیکھ لے۔ وہ ڈریسنگ سے باہر نکلا اور ڈریسنگ کو باہر سے لاک کر دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر بلیک ماسک لگا لیا تھا۔ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اسکیلیپل گھماتا وہ اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو وہ جو 6 سے 8 دیو ہیکل گنڈے ادھر ادھر گھستے پھر رہے تھے ایک نوجوان کو کمرے سے نکلتے دیکھ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اے کون ہو تم؟ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہمیں وہ لڑکی چاہیے جو یہاں پناہ لینے آئی ہے، زندہ یا مردہ۔ بتاؤ کتنے پیسے لوگے اسے ہمارے حوالے کرنے کے، یا خود یا مرو گے؟ بس ہمیں وہ لڑکی چاہیے۔ ان میں سے ان کا باس چلایا تھا، اور مجھے تم سب کی جان چاہیے۔ اب یہ تم لوگ ڈیسائیڈ کر لو کہ کتنا پٹنے کے بعد دو گے۔ امن اطمینان سے آ کر صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ان کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے اس دل بھر کے چھوکرے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رشید اس کے ہوش ٹھکانے لگاؤ ذرا۔ باس پھر حلق کے بل چلایا تھا۔ رشید نامی ہٹا کٹا آدمی امن کی جانب لپکا۔ امن نے تیزی سے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور قریب آئے رشید کی جانب رخ کر کے اپنی ٹانگ ہوا میں لہرائی۔ امن کے جوتے کی نوک سے نکلنے والے بلیڈ نے رشید کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ وہ کٹے بکرے کی طرح زمین پر پڑا تڑپتا نظر آیا۔ خون کی ایک ندی لانج میں بہہ گئی تھی۔ سمایا کا تمام غم و غصہ وہ ان شیطانوں کو ابدی نیند سلا کر ٹھنڈا کرنے والا تھا۔ تبھی 4 اور گنڈے اس کی جانب لپکے تھے، مگر اسے صوفے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہلاتے خود کی کٹی گردنیں لیے زمین پر پڑے تڑپتے رہے۔ ایک گنڈا اس کی جانب لپکا تو امن کے ایک وار سے وہ اس کے قدموں میں زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ امن نے اتنی ہی تیزی سے اس کا سینہ چاک کیا تھا۔ باس کا ماتھا اپنے آدمیوں کا حشر دیکھ کر پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ تمہیں تو ہم دیکھ لیں گے، اے بھاگو یہاں سے! وہ بزدل اپنے ایک ساتھی کی جانب دیکھ کر چلایا اور دونوں باہر کی جانب لپکے۔ امن کی سائلنسر لگی پسٹل کی گولی نے باس کے سر میں سوراخ کیا تھا اور آخری بچے شیطان کے دل میں۔ باسٹرڈز! کہتے وہ صوفے سے اٹھا اور 1 نمبر ڈائل کیا۔ ہاں بابر، اپنے ساتھی لے کر اپارٹمنٹ پہنچو، یہ گند یہاں سے صاف کرواؤ اور ان کی ڈیڈ باڈی صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ بول کر فون رکھا۔ اچھی طرح اپنا جائزہ لیا کہ کہیں خون تو نہیں لگا۔ جوتوں پر لگا تھا۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو لے کر وہ خون صاف کیا اور اس کے کمرے میں آ گیا۔ آ کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا۔ ڈریسنگ کی جانب دیکھا جو اس نے باہر سے لاک کیا تھا۔ وہ فوراً ڈریسنگ تک آیا تھا۔ ڈریسنگ کھولا تو وہ ہنوز کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ایک کونے میں دبکی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ جزا کم وتھ می۔ امن نے اس کی کلائی پکڑی تو اس نے اس کی آواز سن کر جھٹ سے آنکھیں کھول دی کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ نہیں، اپارٹمنٹ میں چور گھس آیا تھا۔ امن نے شوشہ چھوڑا۔ کیا؟ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا جزا۔ جب تک میں اپارٹمنٹ کا سیکیورٹی سسٹم اور مضبوط نہ کروا لوں ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ امن نے نرمی سے کہا اور اس کے کندھوں پر شال ڈالی۔ کدھر؟ مجھے سمی بابا یا بڑے پاپا کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح روتی تو امن نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ باہر سے پھر قدموں کی آواز آئی تو وہ مزید سہم گئی، مگر یہ تو امن جانتا تھا کہ یہ بابر لوگ ہیں۔ اب اس کے پاس مزید کوئی چارہ نہیں تھا۔ تبھی چلو یہاں سے، امن نے اسے کلائی سے تھام کر کھڑکی کی جانب جاتے یوں ظاہر کیا کہ ان پر دوبارہ حملہ ہوا ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اندر ہوا خون خرابہ وہ دیکھ لے۔ پورا لاؤنج خون آلود ہو چکا تھا، یوں جیسے وہاں اونٹ کے اونٹ ذبح کیے گئے ہوں۔ اب معجزہ اس کے ساتھ بھاگی تھی اور کھڑکی سے ہی اس کے ساتھ پچھلی کی جانب کودا تھا۔ اس کی کلائی نرمی سے تھام رکھی تھی۔ معجزہ خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ امن نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیو سیٹ پر بیٹھا اور وہاں سے گاڑی نکال لی۔ دوسری طرف ارشن، آہان، مہابیر پھر بھری عدالت میں بیٹھے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ حشمت راؤ اور مہارانی ایک جاندار فاتحانہ مسکراہٹ سمیت باعزت بری ہو چکے تھے اور انہیں اس کیس میں بری طرح شکست ہوئی تھی۔ تمام ثبوت کا ان کے پاس توڑ موجود تھا اور گواہ سرے سے غائب تھے۔ اس قدر بری شکست ہوئی تھی اور یہ شکست انتہائی غیر متوقع تھی۔ وہ جانتے تھے فائل کی انفارمیشن لیک ہوئی تھی۔ مہابیر نے ارشن کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ دیا، ڈیڈ، یہ سب دیا نے کیا۔
कहते अर्शन का दिल किया खून के आंसू रोए। महावीर ने बेयकीनी से अर्शन की जानिब देखा। वो अदालत से बाहर आए तो वो लोग तंजिया सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब जाते महारानी पाशा इब्राहिम के सामने आई थी। अरे क्या हुआ डार्लिंग, मुंह तो मत लटकाओ। अभी तक तो तुम लोगों को आदत हो जानी चाहिए थी इस शिकस्त की। वैसे बुढ़े होकर भी अब तक बहुत चिकने हो। कहीं दिल ना आ जाए महारानी का तुम पर। उम्मा, इंतहाई घटिया अंदाज में कहते महारानी ने अपने मेकअप ज़दा चेहरे से अपने हाथों की उंगलियों पर निवाला मुंह में डालने वाले स्टाइल में आपस में जोड़कर अपने लब रखे और एक मर्तबा फिर सरगोशी में कहा, वैसे एक बात बताऊं, आज भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज तैयार रखा हुआ है हम लोगों ने। जाओ, जाकर एक मर्तबा फिर कोशिश करना केस करके जीतने की। जाओ चिकने। महारानी ने पाशा की गाल पर चुटकी भरना चाही तो पाशा ने बुरी तरह उसका हाथ झटकना चाहा। महारानी ने मकरूह कह कहा लगाते पहले ही अपना हाथ वापस खींच लिया और कह कहे लगाते गाड़ी में बैठकर वो लोग नजरों से ओझल हो गए। अहान जो कि इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, आईजीपी दानियाल चलकर उस तक आए थे। सर, अहान अलर्ट हुआ। तुम्हें पता है जवान, इस वक्त मेरी जेब में तुम्हारे घर के सर्च वारंट्स हैं। आईजीपी ने संजीदगी से कहा। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने क्या किया है? अहान के माथे पर बल आए। ऑफिसर, तुम पर हशमत राव की पोती को अगवा करने, हबस बेजा में रखने और तशद्दुद करने की एफआईआर कटवाई गई है। हशमत राव ने पूरी असेंबली भी हिला डाली है। इसीलिए मुझे एक्शन लेते हुए आज तुम्हारे घर आकर देखना पड़ेगा। तुम मेरे काबिल ऑफिसर हो तो तुम्हें पहले ही आगाह करना मुनासिब समझा। आज तुम्हारे घर की तलाशी के लिए आने वाले हैं, तो बी केयरफुल। ऑफिसर दानियाल कहते अपनी गाड़ी की जानिब चले गए, जबकि अहान के सीने पर सांप लौट गए थे। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बिया के घोंसले का गंदमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती है। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए, किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। खुदावंदा जलील मोतबर, दाना व बीना मनसफ़ अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। मेरे इस शहर में अब जंगलों का ही कोई कानून नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। अहान, अर्शन, खजर और वो स्प्राइट एक बेयकीनी से अपने सामने पड़ी लाशों को देख रहे थे। वह गुस्से से दिल फटे जा रहा था। वो जो शैतान नुमा दरिंदा सिफत महारानी कहकर गई थी कि तुम लोगों के लिए मजीद तोहफा भेजेंगे वो लोग, तो उन्होंने एक मर्तबा फिर एक लड़की और एक ख्वाजा सरा की लाश उन्हें भेजी थी, पहले से भी ज़्यादा अबतर हालत में कि एक मर्तबा तो उन्हें देख एक्सक्यूजर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या लोग इंसान कहलाने के भी लायक थे, जो इंसानियत को मुसलसल दागदार करते इंसानियत की धज्जियाँ बिखेर रहे थे? वह गुस्से से बुरा हाल था, तैश इश्तियाल से रगे फटने को थी। व्हाइट पैलेस के बेसमेंट में तकरीबन 2-3 घंटे एक ख़ास मीटिंग जारी रही थी। तभी समी खान ने आकर इतला दी थी कि व्हाइट पैलेस में हशमत राव आईजीपी पंजाब के साथ आने वाला है। आप लोग मीटिंग जारी रखें, इसे मैं हैंडल कर लूँगा, अहान ने कहा और समी खान के साथ लाउंज से तवील तरीन ड्राइवे पर आकर रुका। पुलिस की गाड़ियाँ व्हाइट पैलेस के गेट के अंदर दाखिल हुई थी। गाड़ियों से निकलकर हशमत राव और आईजीपी दानियाल बाहर उसके सामने आए थे। ऑफिसर, हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट करोगे, आईजीपी ने कहा। श्योर सर। उनका कहना है कि तुमने इनकी पोती को अगवा किया। ऑफिसर दानियाल ने बगौर अहान को देखा, जो भस्म करने वाले अंदाज में हशमत राव को घूर रहा था। रॉन्ग,
اس نے مجھ سے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کی ہے۔ احان نے اطمینان سے کہا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے شادی ہال سے میری پوتی کو اغوا کیا تھا، حشمت راؤ چلایا۔ اینی پروف، احان نے سکون سے کہا۔ پورا شہر گواہ ہے، وہ چلایا۔ تو کوئی تو گواہ لے کر آنا تھا نا ساتھ۔ احان ماہر خان وائٹ پیلس کے ڈرائی وے پر اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، خوخار نگاہوں سے سامنے کھڑے درندے کو گھور رہا تھا۔ اس کے سامنے کافی پولیس فورس اور آئی جی پی اویس ملک بڑی شان سے کھڑے اپنے قابل آفیسر کے غصہ و طیش کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ کہاں ہے میری پوتی؟ اسے کہے چپ چاپ اسے میرے حوالے کر دے۔ اس 2 ٹکے کے پولیس والے نے میری پوتی کو زبردستی حبس جاں میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے تشدد کرتا ہوگا اس پر۔ اسے کہیں میری پوتی میرے حوالے کرے۔ حشمت راؤ نے منہ سے جھاگ اڑائی۔ یہ نہیں لا رہا اسے تو کوئی بات نہیں، میں خود ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ آج میں اپنی بچی کو اس عقوبت خانے سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ یہ بول کر حشمت راؤ کے قدم آگے بڑھے تھے جب احان ماہر خان کی شعلے اگلتی آواز سنائی دی۔ یہ میرا گھر ہے آئی جی پی سر، اور بہت پاک جگہ ہے یہ، اسی لیے یہاں الاؤ نہیں ہے۔ انہیں کہیں اپنے قدم یہیں روک لے، نہیں تو اس عمر میں ان کی ٹانگوں کی گارنٹی نہیں دوں گا آپ کو۔ اس ہتک پر حشمت راؤ کا چہرہ لال بھبکا ہوا تھا۔ اندر سے بھاگ کر آتی اساوری شاہ احان کے ان الفاظ پر، اپنے لاڈلے دادا کے لیے اتنی نفرت و حقارت پر اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لڑکا کس قدر بدتمیز اور بدزبان ہے، حشمت راؤ خود کو پک کہے جانے پر چلایا تھا۔ تمیز سے بات کرے ڈی آئی جی احان ماہر خان، اور ان کی پوتی ان کے حوالے کر دیں۔ آئی جی پی اویس ملک نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ صرف ان کی پوتی نہیں ہے سر، میری بیوی ہے، بالغ ہے، اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، خود اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہے، ابھی آپ کو اپنے منہ سے بھی بتا دے گی، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ وہ پیچھے مڑا۔ جاؤ بنٹی، اپنی بھابھی کو باہر لے کر آؤ، مگر مکمل ڈھانپ کر۔ اگر یہاں موجود کسی غیر مرد نے اس کا ایک بال بھی دیکھا تو یہی سب کے سامنے زندہ جلا دوں گا اسے۔ وہ فنکارہ اساوری جو داخلی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس کی یہ باتیں، یہ لہجے سن کر دہل گئی تھی۔ وہ خود کو مکمل طور پر چادر سے ڈھانپے باہر آئی تھی۔ حشمت راؤ نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں واکی۔ اساوری بے چین ہو کر ان کی طرف لپکی، مگر بیچ راستے میں احان نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ اے چھوڑو اسے، حشمت راؤ چلایا۔ اساوری بتاؤ انہیں حقیقت کیا ہے۔ سر میں نے احان سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، میں ان کی بیوی ہوں اور اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہوں۔ اساوری کے الفاظ نے احان کو معتبر کیا تھا، تبھی وہ حشمت راؤ کا دھواں چہرہ دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ اساوری بیٹا، اگر یہ بات ہے پھر بھی میرے ساتھ چلو، تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، بیمار بھی ہے۔ ہم تمام معاملات دیکھ کر راؤ مینشن سے تمہیں شان سے اور عزت سے رخصت کریں گے۔ حشمت راؤ نے فوراً پیترا بدلا، احان کے ماتھے پر بل آئے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، وہ دہاڑا۔ نہیں احان، اگر یہ میرا سسرال ہے تو وہ میرا مائکا، مجھے اپنی مما سے ملنا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اساوری کی ملتجی بھیگی آواز پر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اساوری، تمہارا اب راؤ مینشن سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے ملنا ہے وہ یہیں آ کر مل لے، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ احان کا لہجہ بے تاثر اور سرد تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے، یہ تو قید میں رکھنے والی بات ہوئی احان، میں بابا کے ساتھ لازمی جاؤں گی اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اپنے ازلی ہٹ دھرم اور ضدی لہجے میں گویا ہوئی اور اپنی کلائی چھڑا کر حشمت راؤ کی جانب بڑھی۔ اساوری احان ماہر خان، اگر آج تمہارے قدموں نے یہ دہلیز پار کی تو واپسی ناممکن ہوگی۔ یہاں سے تمام کشتیاں جلا کر جانا تاکہ واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ احان کے سرد سپاٹ لہجے نے اس کے قدم اپنی جگہ پر منجمد کیے تھے، مگر حشمت راؤ نے چالاکی سے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھیجا اور ٹسوے بہانے لگا۔ پھر احان بے یقین نگاہوں سے ایک کلیجہ چھلنی کر دینے والا نظارہ دیکھا جب وہ نم آنکھیں لیے حشمت راؤ کے ساتھ وائٹ پیلس کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ عائشہ دبے پاؤں اس بڑے سے ہٹ کے چاروں اطراف گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی، دوسری طرف، مگر یہاں چاروں اطراف جیسے گھنا جنگل تھا، مگر یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی بے بسی پر جل کڑ کر رہ گئی۔
اور واپس آ گئی۔ بے دھیانی میں اندر آتے وہ ایک چٹانی سے وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بے وقوفی سے زمین بوس ہوتی، کسی نے مضبوطی سے اسے تھام لیا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سنبھل کر آشی، اب گر پڑتی۔ داشاب کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ بری طرح کنفیوز ہوئی۔ اسی لیے سنبھل کر اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے۔ میرا ہاتھ چھوڑو داشو، وہ گھبرائی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، اس نے مانی خیزی سے کہتے اس کے خوبصورت چہرے پر جھولتی لٹ اپنی انگلی سے کان کے پیچھے کی تو اس بے قرار لمس پر عائشہ کلس کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عائشہ نے آئی برو جھکائی۔ مطلب کہ ہمارے نکاح کے بعد اب وائف ہو تم میری، تو تمہارا ہاتھ تو ہمیشہ میرے ہاتھ میں تھا، مجھے ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ بڑے پاپا اور بڑی مما نے تو رخصتی بھی اسی وقت دے دی تھی جب اپنی مرضی سے تمہیں میرے ساتھ پاکستان سے روانہ کیا تھا۔ اب بس ہمارے اس رشتے کی نئی شروعات ہونا باقی ہے۔ تم راضی ہو تو وہ بھی کر لیں۔ اس کی گوہر افشانیوں پر عائشہ منہ کھولے اسے گھورے گئی، جس کا علاج ان جنگلوں میں جانے کس طریقے سے کیا جا رہا تھا کہ وہ کب بچے سے اتنا بڑا ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ عائشہ کو غش تو تب پڑا جب اس نے جھک کر ہلکے سے اس کے نیم و نچلے لب کو اپنے ہونٹوں سے عقیدت و نرمی سے چھو لیا۔ عائشہ بھوچکا سے اسے دیکھے گئی، مگر اس نے لاپرواہی سے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ چلو مما بلا رہی ہے، آج میرے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہو کو بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہتی تھی۔ وہ بات کرتا کرتا اسے لیے کچن میں چلا آیا، جہاں وہ سوبر سی گارجیس لیڈی ہمیشہ کی طرح نرمی و محبت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، کھانا کھاؤ۔ عائشہ خاموشی سے داشاب کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹے آپس میں باتوں میں مگن رہے۔ وہ آنٹی اسی مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں کھانا کھلاتی رہی۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو داشاب اپنی جگہ سے اٹھا۔ آشی، میری کافی کا مگ میرے روم میں لے آنا پلیز، مجھے کچھ کام ہے، اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ وہ بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ نے پہلو بدلا، پھر آخر آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ آنٹی پلیز بتا دیجیے، میری ممی پاپا کدھر ہے؟ آپ کون ہیں؟ ہمیں یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ داشاب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ وہ تو میرے مرحوم چچا چچی کا بیٹا ہے جو کہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ آپ کو کیوں مما بولتا ہے؟ پلیز بتا دیں۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں منت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فوزیہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ چلو تمہیں میں ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک لڑکی ہوا کرتی تھی جو اپنے شریف ماں باپ کی عزت اپنے پیروں تلے رونتے نیلام کر کے ایک شخص کے ساتھ رات کی تاریکی میں بھاگ نکلی۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے کبھی سکھ نہیں پایا، تو وہ شخص بروں سے بھی زیادہ برا نکلا، شرابی، نشئی، جواری۔ وہ لڑکی غربت تنگ دستی کی چکی میں پستی حاملہ ہوئی تو چھپ چھپا کر چیک اپ کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے یہاں تو جڑواں بیٹے پیدا ہونے والے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے وہ خیر خیریت سے بچوں کی پیدائش کی دعائیں مانگنے لگی۔ آخر وہ دن آ گیا، اس کا شوہر اسے بہلا پھسلا کر ہسپتال لے گیا جہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ادھر ہی ایک اور امیر کبیر جوڑا بچے کی پیدائش کے لیے آیا ہوا تھا، ان کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس امیر شخص کی بیوی دل کی مریضہ تھی، شاید مردہ بچے کا سنتی تو مر جاتی۔ تب اس لڑکی کے شوہر نے اس امیر آدمی کو اس کا ایک بچہ فروخت کر دیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس کافی سارے پیسے آ گئے تھے، اور اس ذلیل انسان نے اپنی بیوی پر یہ ظاہر کیا کہ ان کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، حالانکہ وہ تو حقیقت جانتی تھی، مگر کیا کرتی، صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے بھی ایک آزمائش سمجھ کر اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ایک بیٹا تو اس کے پاس ہے۔ جانتی ہو وہ لڑکی کون تھی؟ فوزیہ نے اس کی جانب دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میں تھی۔ بچہ فروخت کرنے والا شخص میرا مرحوم شوہر سہیل تھا، بچہ خریدنے والا شخص تمہارا چچا ہوگا۔
شاید میری ہر آزمائش پوری ہو چکی ہے۔ تبھی میرا وہ بیٹا جو میرے پاس ہے، ساحر، وہ پاکستان گیا۔ داشاب کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا کیا تھا۔ ساحر یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ ڈی این اے ٹیسٹ 100% میچ کرتا تھا۔ تب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ تمہارے والدین شاید کسی وجہ سے داشاب کی جان لینا چاہتے تھے، اور ساحر کی عادت ہے کہ وہ اپنی چیز پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو اپنے سگے جڑواں بھائی کو کیسے مرنے دیتا؟ جس دن تمہارے گھر میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور تمہیں پتہ چلا کہ ساحر نقلی داشاب ہے، تو تم نے کافی ہنگامہ مچایا۔ تب ساحر کو پتہ چلا کہ تم داشاب کے لیے کس قدر مخلص ہو اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیتی، تو داشاب کے ساتھ تمہارا نکاح کروا کر اس نے تم دونوں کو میرے پاس بھیج دیا۔ تمہارے ماں باپ ساحر کے پاس ہوں گے، اور ساحر نے یقیناً تمہاری وجہ سے ان سے نرمی برتتے ہوئے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہوگا، نہیں تو اس کے بھائی کا یہ حشر کرنے والوں کو وہ زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا۔ ماشاءاللہ، جیسے ساحر نے داشاب کا علاج کروایا ہے، نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ اب مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ تم سب کچھ بھول کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکتی ہو۔ سب کچھ بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ نہیں آنٹی، میں کچھ بھی نہیں بھول سکتی۔ عائشہ بھی تحاشا بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی تو فوزیہ بیگم حیران ہوئی۔ وہ آپ کا بیٹا ساحر ہے تو میری دوست کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ فلزہ ہے۔ وہ لوگ پاکستان میں جنہیں انصاف نہیں ملتا ان کو انصاف دلاتے ہیں۔ وہ لوگ بلا تفریق ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے ساحر نے میری دوست کے ساتھ نکاح کیا ہے، داشاب بن کر۔ کیوں؟ اور کس مقصد کے تحت وہ داشاب بن کر اب تک فلزہ کے پاس کیوں رہ رہا ہے؟ اور ایک منٹ، تم نے ابھی کیا کہا؟ فوزیہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ کیا؟ عائشہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی۔ تم نے ابھی کہا کہ ساحر نے داشاب بن کر تمہاری دوست سے نکاح کیا، ایسا ہی کہا نا تم نے؟ اور کیا یہ سچ ہے؟ فوزیہ بیگم پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ جی ایسا ہی ہوا ہے، میری دوست نے اسے داشاب سمجھ کر اس کی زندگی بچانے کی خاطر میرے کہنے پر اس سے نکاح کیا ہے۔ اگر میری دوست کو کوئی نقصان پہنچا تو میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عائشہ روحان سی ہو کر رو پڑی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ فوزیہ جو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کچھ فکر مند بھی ہوئی، مگر اب اس سے بات کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ ہٹ کے باہر کی جانب چل پڑی۔ عائشہ صوفے پر لیٹی سسک رہی تھی۔ کیا مصیبت تھی یہ تو وہ والا حساب ہو گیا تھا کہ آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے۔ اگر مما پاپا کی طرف سے کچھ سکون آیا تھا تو وہ خود اس پراسرار اور عجیب جگہ پر پھنس گئی تھی۔ فلزہ کی پریشانی تھی سو وہ الگ، اب کیا کرے، یہی سوچ سوچ کر دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ آشی جھنجھلاہٹ بھری آواز پر وہ گڑبڑائی۔ اس محترم کے رنگ ڈھنگ اور تیور بھی تو پوری طرح بدل گئے تھے۔ آج ڈاکٹرز اور گارڈز کی ایک فوج ہر وقت اسے جیسے ہاتھوں پر اٹھائے رکھتی تھی۔ اس کی اس قدر فزیکل اور مینٹل کیئر کی جا رہی تھی کہ اس نے بہت جلد ریکور کر لیا تھا۔ وہ دھڑلے سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے کافی لے کر روم میں آؤ۔ وہ اسے روتا دیکھ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چونکا تھا۔ کیا ہوا آشی، رو کیوں رہی ہو؟ وہ صوفے پر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، اور تمہیں کیا میں روؤں یا ہنسوں؟ وہ چلائی۔ داشاب گہرا مسکرایا۔ ساری زندگی تم اس فکر میں گھلتی رہی کہ میں مسکراتا رہوں اور ٹھیک رہوں۔ میرے لیے تو تم نے اپنے سگے والدین تک سے بغاوت کر دی تھی۔ اب یہی ذمہ داری میں نبھانا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تمہیں خوش رکھوں۔ میرے دل میں تمہارے خلوص کے لیے اس قدر عزت اور چاہت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی عائشہ۔ داشاب نے اس کا سرد ہاتھ اپنے حدت بھرے ہاتھ میں بھرتے بوجھل سے لہجے میں کہا تو عائشہ کا ماتھا پسینے سے تر ہو گیا۔ میں کافی لاتی ہوں۔ گھبرا کر نگاہیں چراتے اس نے اٹھ کر جانا چاہا، لیکن اس نے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ مجھے اب کافی نہیں پینی، مجھے اب پنک ٹی پینی ہے، اس نے اس کے گلابی لبوں کی جانب دیکھتے معنی خیزی سے کہا تو عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دیکھو داشو، کوئی فضول گوئی نہیں میرے ساتھ، تنگ مت کرو مجھے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس کی جانب انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی تو وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔
तंग तो वैसे कर सकता हूँ, अभी नहीं, बाद में सही। चलो मेरी प्यारी सी आशिका, मूड खुशगवार करने के लिए हम बाहर लॉन में चलते हैं। फिर उसके इसरार करने पर वो उसके साथ कमरे से बाहर चली गई थी। दूसरी तरफ गाड़ी मसरूफ सी शाहराहों पर रवा दवा थी। वो खिड़की से लगी बैठी बुरी तरह अपनी उंगलियां चटका रही थी। अमन उसकी बेचैनी नोट करता रहा, मगर एक दिल मुज़ोर ख्वाहिश थी जो वो चाहता था कभी तो पूरी हो। कबूलियत की घड़ी थी शायद। हम कहाँ जा रहे हैं? आखिरकार मौजज़ा ने उसे खुद से मुखातिब कर ही लिया। फलसा आपी की तरफ। अमन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। गाड़ी एक बहुत ही बड़े से बंगले के पोर्च में रुकी थी। उनकी गाड़ी के पीछे ही फलसा की गाड़ी आकर पोर्च में रुकी थी। फलसा, जिसे पहले ही उनके आने की इत्तला मिल चुकी थी, गाड़ी से उतरकर उनकी जानिब आई। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आपी? फलसा ने अमन का माथा चूमा। बिल्कुल फिट। तुम कैसे हो हैंडसम डॉक्टर? ज़बरदस्त। फलसा उन्हें एक साथ देखकर बेहद खुश थी। तुम कैसी हो मौजज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी। चलो अंदर चलो। फलसा उन्हें लेकर अंदर आई। रिलैक्स होकर बैठो मौजज़ा, फलसा ने उसे कहा। अब अमन और फलसा आपस में अपने कोड वर्ड्स में बातें करने लगे, जो कम अज़ कम मौजज़ा के तो सर पर से गुजर रही थी। उन्होंने कुछ देर आराम किया। फलसा मौजज़ा को एक रूम में छोड़ गई, जहां वो सुकून से लेटकर सो गई। अमन और फलसा स्टडी में चले गए और आज के केस और उनके बनाए गए अगले बैकअप प्लान के बारे में सब डिस्कस करते रहे। रात के 10 बजे का वक्त था। फिर वहां दाशाब चला आया, जो कल से ही फलसा से सख्त नाराज था। अभी मुंह फुला हुआ था, इसीलिए कल से अपने कमरे में बंद था। हाय एवरीवन, उसने संजीदगी से कहा। हाय दाशाब, अमन ने उससे हाथ मिलाया। नीली आंखों ने भस्म कर देने वाले अंदाज में उसे एक जवां साला मर्द के साथ जुड़कर बैठे देखा। इससे पहले वो कुछ भी कहता, मेट ने खाना लगाने का बताया। अमन, तुम मौजा को खाने के लिए बुला कर लाओ, मैं किचन में देखती हूँ। जी आपी, मैं आता हूँ। उसके मुँह से आपी सुनकर ही उसके माथे के बल गायब हुए थे। फलसा ने उसे देखा, अपने टेडी बेयर की जानिब मुतवज्जा हो गया था। फलसा खामोशी से किचन में चली गई। अमन कमरे में आया तो वो फ्रेश सी सोफे पर बैठी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। जी बड़े पापा, मैं ठीक हूँ, मगर शायद उसकी बात काटी गई थी। वो चिल्लाई, ओके ओके। उसने फ़ोन रखा और आहट पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। आप ही खाने पर बुला रही है, अमन ने कहा तो वो उठकर उसके पहलू से गुजरती बाहर चली गई। अमन उसके पीछे आया। वो किचन में एक साथ दाखिल हुए थे। फलसा और दाशाब पहले ही वहाँ मौजूद थे। अमन बैठा। अब मौजज़ा कन्फ्यूज़ थी कि वो कहाँ बैठे। क्या बात है मौजज़ा, बैठो, अमन के साथ बैठो, तुम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हो। फलसा ने कहा तो मौजज़ा को उसके साथ वाली चेयर पर बैठना पड़ा। ये इनोसेंट सी फैरी कौन है अमन? दाशु ने अचानक पूछा तो अमन ने एक मोहब्बत भरी निगाह अपने पहलू में उस झुके हुए सर पर डाली। ये अमन की फैरी है दाशु, उसकी वाइफ है। फलसा ने दाशाह को मुखातिब किया। उसने जज्बात में सर हिलाया और सब खाना खाने लगे। खाने के बाद फलसा मौजज़ा से कई छोटी मोटी बातें करती रही। गर्मा गर्म कॉफ़ी पीकर फलसा अमन से मुखातिब हुई। तुम दोनों अब आराम करो। वैसे भी तुम बोल रहे थे तुम्हारे सर में दर्द है, तो जाओ अपने रूम में। मुझे पता चला कि तुम दोनों में कुछ बहुत बेहतर हो चुका है, तो अब एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। अब जबकि ये फैसला कर ही लिया है कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे की जानिब कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इसीलिए ही मैंने तुम दोनों का एक ही रूम सेट करवाया है। फलसा को लगी लिपटी रखना आता ही नहीं था। मौजा ने बुरी तरह पहलू बदला। अमन ने फलसा की जानिब मुल्तजी निगाहों से देखा। लेकिन आपी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ, वो हुक्मिया लहजे में उसे घूरती हुई बोली। तो अमन को रूम की जानिब कदम बढ़ाने पड़े। फलसा की सख्त गीर निगाहों से खायफ वो भी धीमे कदमों से उसके पीछे चल दी। मौजज़ा कमरे में दाखिल हुई तो वो दरवाजे पर ही खड़ा था। मौजज़ा के कमरे में दाखिल होते ही वो डोर लॉक कर गया। अमन ने एक नज़र उसे देखा, जो खौफ से सहमी हुई बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। पूरा वजूद हल्के हल्के लरज़ रहा था। तुम यहाँ पुरसुकून होकर लेट जाओ जज़ा, मैं बाहर बालकनी में हूँ, तुम चाहो तो अंदर से बालकनी वाला डोर लॉक कर सकती हो। मौजज़ा ने हैरत से फैली हुई निगाहों से ज़रा सा मुड़कर उसकी पीठ को देखा था। उसने धीमे से कहा, दरवाज़ा खोलकर बालकनी में निकल गया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वो बाहर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था और आंखें मूंद ली।
फलसा उसके कमरे में दाखिल हुई तो वो सोफे पर बैठा मोबाइल फ़ोन में शायद गेम खेल रहा था। वो आकर उसके सर पर सवार हुई। वो मुसलसल उसे इग्नोर कर रहा था। अब बताओगे ये सड़े बैंगन जैसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या हुआ है? क्यों नाराज़ हो? फलसा अब भी उसका एटीट्यूड देखकर तिलमिलाई थी। कुछ नहीं है जी, जाओ अपने रूम में, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो बेजार से लहजे में बोला तो फलसा को तो सदमा ही लग गया। ठीक है, जा रही हूँ मैं अपने काम के सिलसिले में, जाने कितने दिन लग जाए, पता नहीं वापस आऊँ भी कि नहीं। तुम रहो अपने इस सो कॉल्ड मोबाइल के साथ और बाद में इन दीवारों से अपना सर टकराना। फलसा की आवाज़ न चाहते हुए भी बुलंद होती आखिर में भर आई थी। वो तनफन करती वहां से अपने कमरे में चली आई। जिसे सुना कर आई थी वो उसके इस ऐलान से सर तपा झुलस कर अंगारों पर लौट रहा था। तभी दंदनाता उसके पीछे ही चला आया। कमरे में आया तो वो छोटे से सफरी बैग में अपना सामान और कुछ खास किस्म के कपड़े रख रही थी। फलसा देख चुकी थी कि वो आ गया है, मगर उसे नजरअंदाज किए बैग में कपड़े और सामान रखने लगी। सामने वाला गम गुस्से से पागल हुआ था। जैसे तभी आगे बढ़कर वो बैग उठाकर एक धमाके से दीवार से दे मारा। आज डर था कि कहीं इस तैश में खुद को आया ही न कर बैठे। दाशु, ये क्या बिहेवियर है? फलसा चिल्लाई थी। किससे पूछ कर जा रही हो जी? मुझसे पूछा तुमने? उसके यूं बुरी तरह दांत पीस कर पूछे गए जुमले पर फलसा हैरत में डूब गई थी। पहले मैं किससे पूछकर जाती थी? फलसा ने उसे घूरा। पहले मैं ठीक नहीं था, अब ठीक हूँ। तो अब तुम जहाँ भी जाओगी मुझसे पूछकर, मुझे बताकर जाओगी। दो टोक लहजा था। फलसा ने उसके रंग ढंग देख कर हैरत से अपनी आंखें सुकड़ी। बहस मत करो दाशु, मुझे ज़रूरी काम है, अगर ज़रूरी ना होता तो नहीं जाती। फरजा ने संजीदगी से कहते उसके करीब से गुजरकर बैग उठाना चाहा, जब उसने किसी चील की तरह उसका बाजू दबोचा था। और उसकी इस कदर सख्त गिरफ्त पर फलजा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कुछ गहरे राज थे, कुछ ऐसे राज जिन्हें वो छुपाए बैठा था। इन राज तक रसाई मुश्किल थी। आंखों में पुरस्कारियत और मोहब्बत और इश्क और नफरत के मिले जुले जज्बात थे, जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। दाशु, लीव मी। ये क्या हरकत है? तुम दिन ब दिन बदतमीज और अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। नो जी डार्लिंग, नो। पहले मेरा माइंड कुछ सीख नहीं पाता था। मैं बच्चा था, मगर मेरी मेडिसिन और तुम्हारी बेतहाशा केयर से मैं ठीक हो रहा हूँ जी, बल्कि हो गया हूँ। तो अब मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। आहा दाशु बेबी, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो रहे हो, पर तुम मुझे अपना पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पाबंद होना नहीं पसंद। वैसे भी मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे जाना पड़ता है। प्लीज़ बेबी, समझने की कोशिश करो। साहिर को तो उसका यूं नज़दीक होना सुकून बख्श रहा था। बतज़ाद उसके नाजुक बदन की खुशबू उसके हवासों पर सवार हो रही थी। वो बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। जब ही उसकी कमर पर एक दफ़ा दोबारा अपनी गिरफ्त बढ़ाता, उसकी आंखों में आंखें डाले खतरनाक अंदाज में बोला, मैं हबी हुजी डार्लिंग तुम्हारा, और तुम्हें मेरा पाबंद होना है हर हाल में। तुम भी ये समझ लो। फलसा पर आज हैरत दर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। इतनी ताकत और ये सब अल्फाज। इंसान जैसे भी बेहतरी की तरफ आता है, उसका माइंड चेंज होता है, तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं, मगर इस कदर नहीं कि वो इतना ताकतवर और इतना जहनी तौर पर तंदुरुस्त हो जाए कि सब समझ आए, हर रिश्ते की बुनियाद समझ आए। फलसा अब ठिठकी थी, बुरी तरह ठिठकी थी। वो एक एक्सक्यूशनर थी, लेडी एक्सक्यूशनर। वो जो एक इशारे से हजार बातें समझ जाती थी, वो जो हर वक्त अलर्ट रहती थी, वो जिनके बाप दादा और वो दुनिया चलाते थे। क्या उन्हें बुद्धू या पागल बनाना आसान था? माना इंसान मोहब्बत में अंधा होकर कुछ भी कर जाता है, नहीं पहचान पाता, पर सब कब तक छिपता है। वो अलर्ट हो चुकी थी। उसे याद आया दिया का अगवा होना, अमन और मौजज़ा में वो सब होना। पिछला सब याद करके अब वो घबराई थी। मगर इस सब का दाशु से क्या ताल्लुक? उसे तो वो बचपन से जानती थी। यही तो था जिसको वो बचपन से उसने अपना दोस्त समझा था। वो वो काफ़ी से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारती थी। वो तो मासूम था। उसकी हरकतों पर वो हंसा करती थी, बहुत इंजॉय किया करती थी। वो अक्सर उसे पार्क में लेकर घुमा करती, उसे प्रोटेक्ट करती। उस पर तो शक किया जा ही नहीं सकता था। तो वो क्या था जो वो मिस कर रही थी? उसे याद आया कुछ लोग उसके घर में घुसे थे। वो बेहोश हो गई थी।
تو کیا کہیں وہی اس دن والا دشمن کچھ بھی ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی؟ اس کے چہرے پر فیس ماسک بھی تو ہو سکتا تھا۔ اگر انہوں نے داشو کو کہیں چھپا دیا ہو اور یہ وہی انسان دن والا ماسک مین ہو۔ فلسہ گھبرائی تھی مگر فوراً خود کو کمپوز کرتی اب ذہانت سے مسکراتی اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کی چین کے نیچے ہاتھ رکھا تھا کہ اسے محسوس نہ ہو۔ کان کی لو سے لے کر چین پہ ہوتے ہوئے شہادت کی نرم ملائم انگلی گردن تک گئی اور اس جان لیوا لمس نے اس کے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑا دی تھی۔ مگر وہ بھی حیوان تھا، حیوان اس کی چالاکی سمجھ کر دل ہی دل میں اشش کر اٹھا۔ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی مگر وہی فلسہ نے سکھا سانس لیا۔ فیس ماسک جیسی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ 100% یہ اس کا داشو تھا جو بہت عجیب ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا، وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اس کی حالت، اس کی طاقت، اس کی باتوں نے اسے بری طرح ڈسٹریکٹ کیا تھا۔ اب وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ ساحر سمجھ گیا تھا، وہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑ گیا تھا جب یہ اس کے انگلی پھیرنے پر بچوں کی طرح دوبارہ کھلکھلا دیا۔ آہ زی، کتنا مزہ آیا، گدگدی ہوئی، دوبارہ کرو نا۔ فلسہ نے اسے دیکھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیا تھا، اب کیا تھا، وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ کرو نا زی، اور اپنے داشو کو کس بھی کرو، پھر جہاں مرضی جاؤ، پر پرومس کرو جلدی آؤ گی۔ فلسہ نے واپس اسے اپنی ٹون میں آتے دیکھ سکا سانس لیا۔ بہرحال اسے جانا تھا، تبھی فلسہ نے اس کا گال چوما اور اسے کافی دیر تک سمجھاتی رہی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس کے اوپر دیا۔ اب وہ اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ سوئے اور وہ اپنے مشن پر روانہ ہو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔